بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ سیکنڈ ایئر آپ کا آج کا لیکچر ہے حصہ نثر سے محنت پسند خیرت مند سے اگلا سبق اکبری کی حماقتیں، جو کہ ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا ہے۔ اس سے پہلے آپ مولانا محمد حسین آزاد کا سبق مضمون جو کہ ہے محنت پسند خیرت مند وہ پڑھ چکے ہیں، اور یقیناً اچھے طریقے سے آپ کو ازبر بھی ہو گیا ہوگا، کیونکہ وہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اور دہرا بھی چکے ہیں، تو آپ نے اچھی طرح اسے دوبارہ سے دیکھ لیا ہوگا۔ آج ہم جو سبق پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے میرات العروس۔ اس میں سے ایک اقتباس چھوٹا سا یعنی کہ حصہ آپ کے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو بچوں یہ پورا ناول ہے، پورے کا پورا ناول ہے میرات العروس، اور اس میں سے یہ لیا گیا ہے۔ پہلے تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو طالبات، ڈپٹی نذیر احمد نے بہت سارے ناول لکھے جو اصلاح معاشرہ کے لیے تھے، اور ان کے ناولوں میں زیادہ تر گھریلو سوری بچوں، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں میں گھریلو ماحول پر زیادہ تر بات ہوئی ہے کہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو اور یہ کہ گھریلو ماحول کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو جیسے آپ اسی ناول کو دیکھ سکتے ہیں، میرات العروس، یہ دو لڑکیوں کی کہانی ہے جو کہ بہنیں ہوتی ہیں، اور جن میں سے ایک کا نام اکبری اور ایک کا نام اصغری ہے۔ اکبری جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑی ہوئی، پھوہڑ، کامچور اور بد سلیقہ لڑکی ہے، جس کو اس کی نانی کے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا ہے۔ اور دوسری طرف اصغری ہے جو کہ نہایت سلیقہ شار اور بہت زیادہ اچھی لڑکی ہے۔ تو یہ دو بہنوں کی کہانی ہے جن کے مزاج اور ان کی زندگی پر اس کے اثر انداز ہونے والے اثرات پر ڈپٹی نذیر احمد نے بات کی ہے، اور یہ کہ کس طرح ایک عورت جو ہے وہ گھر بنا سکتی ہے اور تباہ و برباد بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ خاندگی معمولات پر لکھا گیا ایک ناول ہے۔ خاندگی یعنی گھریلو، تو گھریلو معاملات کس طرح سے سلجھائے جا سکتے ہیں، وہ سبق ہم اس کہانی سے لے سکتے ہیں، جس میں ہم اکبری کے حالات پڑھ کر بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو اکبری جو کہ بہت بد سلیقہ اور پھوڑ لڑکی ہے، جو کہ کام کاج نہیں کرنا جانتی، اس کی کہانی کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساس سے لڑ جھگڑ کر الگ گھر میں رہنے لگتی ہے، اور پھر ساس کے ساتھ نہ رہنے کی وجہ سے اس کو کن کن معاملات، کن کن یعنی کہ اس کو کس طرح کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ آپ اس کہانی میں پڑھیں گے۔ تو بچوں، گھر میں بڑوں کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے، بے شک، جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ لڑکی شادی کے بعد یہ تقاضا کرتی ہے کہ الگ رہنا ہے اس کو۔ تو اکبری بھی اسی طرح کا تقاضا کرتی ہے، اور اپنے شوہر جس کا نام عاقل ہے اس کے ساتھ الگ گھر میں رہنے لگتی ہے۔ اب عاقل جو ہے وہ بیوی کے مزاج کو سمجھتا ہے کہ تھوڑی ناسمجھ ہے، تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ محلے میں ایک کٹنی جو ہے وہ آئی ہوئی ہے اور وہ لوگوں کو لوٹ رہی ہے، تو اس سے بچ کے رہنا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ محلے میں کوئی عورت آتی ہے، اور وہ اپنے پاس کچھ سامان
اس کے پاس ہوتا ہے تبرکات کے طور پر جو وہ دکھاتی ہے لوگوں کو. تو اکبری کو بھی پتہ چلتا ہے، وہ اپنی ملازمہ کو بھیجتی ہے اور اسے بلا لیتی ہے. بعد میں جو ہے وہ عورت اس کو اپنی باتوں میں ایسا پھانستی ہے اس کو کہ وہ بیوقوف اس کی بیٹی بنتی ہے اور اسے اپنی ماں بناتی ہے اور اسے تقاضا کرتی ہے کہ میرے پاس آتی جاتی رہا کرو. اور اسی طرح سے اس سے کچھ تبرکات لیتی بھی ہے، جس میں سے وہ ناد علی اور سرما جو ہے وہ اس سے لیتی ہے اور انگوٹھی جو ہے وہ اس کو مفت دیتی ہے. تو اسی طرح سے وہ جب دیکھتی ہے کہ یہ تو بہت اچھا مال لا رہی ہے اور سستا بھی دے رہی ہے، تو وہ بہت زیادہ اس کی طرف ہو جاتی ہے، اس کی باتوں میں آ جاتی ہے. تو پوچھتی ہے اس سے کہ کتنے بچے ہیں آپ کے، تو وہ کہتی ہے کہ میرے بچے نہیں ہیں، حالانکہ شادی کو بھی وقت ہی تھوڑا سا ہوا ہوتا ہے. تو وہ کٹنی بھی سمجھ لیتی ہے کہ یہ ایک بیوقوف لڑکی ہے جس کو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے. پھر شوہر کے ساتھ ہونے والے اس کے جو ہے وہ جھگڑے اور کس طرح سے تعلقات ہیں اس کے شوہر کے ساتھ، اس کا بھی وہ ذکر کرتی ہے حجن سے. تو پھر وہ اس کو لونگیں دیتی ہے کہ یہ، اور خوب ان کا حال سناتی ہے، دردناک نقشہ کھینچ کر کے وہ حج کے لیے ایک محترمہ، ایک بیگم کے ساتھ وہ گئی. اور پھر کیا ہے کہ وہ پہل چونکہ بحری جہازوں سے سفر کیے جاتے تھے، تو وہ بتاتی ہے کہ بحری جہاز سے سفر کے دوران میں وہ جو عورت تھی، اس سے بیشتر اس کا واقعہ یہ تھا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، جو کہ وہ حجن نامی عورت جو ہے وہ اکبری کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے سناتی ہے کہ اس عورت کے ہاں اولاد نہیں تھی اور اس کو خواب میں یہ آیا کہ حج کا قصد کرو تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. اب وہ عورت مسکینوں کو اور بہت سارے لوگوں کو مدد کر کے ان کی، اور خود اس کو حجن کو اپنے ساتھ کر کے اور خواتین کو حج کے لیے جاتی ہے. تو حج کے لیے جب جاتی ہے وہ، تو اسے وہاں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بزرگ آدمی جو ہے وہ یہاں پر کہیں رہتے ہیں، اور وہ کوہ حبشہ کے پاس کہیں دریا کے اندر کر کے وہ رہتے ہیں. تو اب وہ وہاں پر جانے کے لیے بے چین ہوتی ہے اور کسی طرح سے وہاں پہنچنا چاہتی ہے. تو وہ وہاں پر پہنچتی ہے تو حجن کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. اب جب وہ اس کے ساتھ ہے تو اس بزرگ نے کہا ہے حجن کو کہ تو یہ لونگے لے اور لوگوں کا کام بنا، یعنی اپنی طرف سے وہ ایسی باتیں سناتی ہے کہ اپنے بس میں کر لیتی ہے اس کو، اکبری کو. اب جب اکبری کے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے اس کی باتوں کا، تو اکبری جو ہے وہ سوچتی ہے کہ واقعی شاید میرا شوہر میرے ساتھ اچھا ہو جائے اور میرا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے. تو وہ نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر وہ لونگے اپنی چوٹی میں، ایک لونگ اپنی چوٹی میں باندھ دیتی ہے اور ایک جو ہے وہ میاں کے تکیے کے نیچے رکھ دیتی، تکیے کے کور میں رکھ دیتی ہے چادر بدل کے. اب جب میاں آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بیوی نے چادر بھی بدلی ہوئی ہے اور خود بھی صاف ستھری ہے، تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے شاید لوگوں کا اثر ہے. تو اسی طرح سے وہ پھر اس کو اپنی چیزیں بھی دکھاتی ہے اور عاقل بھی اسے کہتا ہے کہ اس عورت کے پاس اچھا مال ہے، اس کو دیکھتے رہنا چاہیے. اور دوسری طرف اس کو یہ یاد دہانی بھی کروا دیتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہو جائے، تو اس لیے تم کوئی اگر ایسی عورت نہ ہو جو تمہیں ٹھگ لے تو بچ کر رہنا. اچھا جی، پھر ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو عاقل کی طرف سے بھی یہ اشارہ مل گیا کہ وہ جو عورت ہے اس کے پاس اچھا مال ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کیونکہ وہ سستا بھی دیتی ہے، تو وہ بھی لالچ میں آ گیا اور اس نے بیوی سے کہا کہ بہت مناسب مال ہے. جب اس نے بیوی کے پاس ایک ہزار بند دیکھا جو کہ بہت قیمتی تھا، اور قیمتی ہزار بند تھا اور سستا بھی تھا، تو محمد عاقل نے بیوی سے کہا کہ جو بھی سارا مال اسباب ہے عورت کے پاس وہ دیکھنا چاہیے. اور اسی طرح سے آئندہ کیا ہوا کہ جب حجن آئی
تو اس نے اکبری سے زیور کے بارے میں پوچھا کہ زیور جو ہے وہ تمہارا کیسے مولی گاجر کی طرح پڑا ہے۔ تو اب بچوں جب ہوتا کیا ہے کہ جب اکبری نے اسے اپنی ماں بنا لیا ہے اور اس کے ساتھ اپنے دکھ سکھ کرنے لگی ہے تو اس سے کوئی بھی بات چھپی نہیں ہے، تو وہ اس سے کہتی کہ کوئی ہے ہی نہیں گھر میں، ان کو کون دھلوائے؟ تو وہ اسے کہہ دیتی کہ میں دھلوا لاتی ہوں، ان کو پانی پھروا لاتی ہوں، یہ خراب ہو رہے ہیں اور پڑے پڑے۔ تو اب جب وہ اس کے پیچھے جب وہ جاتی ہے اپنی ملازمہ کو بھی اس کے ساتھ بھیج دیتی ہے اکبری۔ جب وہ گئی تو حجن جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے کہتی کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ دھلوانے کے الگ کر لیتے ہیں اور جن کو ڈوریاں ڈلوانی انہیں الگ کر لیتے ہیں۔ اب دھلوانے کے الگ کرنے کے دوران میں وہ اس سے کہتی کہ جو ناک کی کیل ہے وہ تو وہیں پہ رکھی رہ گئی ہے، تو اس کو لے آؤ جا کے۔ تو زلفن جو ہے وہ لینے جاتی ہے۔ جب وہ لینے جاتی ہے تو اکبری کو سوچ جاتی ہے کہ وہ حجن جو ہے وہ فرار ہو چکی ہوگی اس کا سامان لے کر، تو پھر وہ ہائے پکار کرنے لگتی ہے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ زلفن واپس جاتی ہے تو حجن وہاں پہ موجود نہیں ہوتی۔ تو اس سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس حجن پر اعتبار کرنے کے عوض اکبری کو اپنے زیور سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بچوں دیکھیں کہ شوہر بھی پھر اپنا سر پیٹ لیتا ہے، اور جو بری کے کپڑے ہوتے ہیں یا دوسرے قیمتی کپڑے ان کو نکال کر دھوپ بھی نہیں لگوائی ہوتی، اور ان میں بھی بہت سارے سوراخ ہو جاتے ہیں اور وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں، وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو بزرگوں کے ساتھ نہ رہنے کے نقصانات جو ہیں وہ اکبری برداشت کرتی ہے، اور بعد میں جو ہے وہ یہ سارا نقصان ہوتا ہے۔ تو بچوں یہ جو گھریلو ماحول ہے اس پر یہ پورا ناول ہے، آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ میرات العروس جو کہ بہت اچھا بھی ہے، مزیدار بھی ہے۔ اس میں دو بہنوں کی ایک ہی گھر میں شادی ہوتی ہے، جن میں ایک جو کہ ہے اکبری، جس کا کہ احوال تھوڑا سا آپ نے پڑھا، اور اس کی شادی جس سے ہوتی ہے وہ لڑکا عقل مند ہوتا ہے، اور جس کی شادی اصغری سے ہوتی ہے وہ لڑکا بیوقوف ہوتا ہے، یعنی دونوں کا اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اصغری کو برے خانہ داری میں بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، اور وہ اچھے طریقے سے ان کو چلانے کا ہنر جانتی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف اکبری جو ہے اس کی نانی کے بھیجا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ یہ حالت اس کی ہو جاتی ہے۔ تو اب گھروں میں عام طور پر میں یہ اکثر بات کرتی ہوں کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ اکبری ہے، کیونکہ ہمارے اندر بھی تن آسانی، پوہڑ پن اور ایسی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ہمیں کسی چیز کے بارے میں نہیں پتہ کہ کیا ہوتا ہے، امور خانہ داری میں کس طرح سے چلایا جاتا ہے یہ سب کچھ۔ تو ایک تو یہ کہ پھر شوہر کے ساتھ بھی اس کی لڑائی ہوتی ہے اس بات پہ کہ شوہر نے اسے کہا ہوتا ہے کہ میں نے پہلے ہی تمہیں سمجھایا تھا کہ ایسے نہیں کرنا، لیکن پھر اس کا کیا فائدہ، دونوں ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے ہیں، جبکہ غلطی دونوں ہی کی ہوتی ہے۔ بہرحال شوہر جو ہے وہ بھی چونکہ لالچ کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، اور اسے بھی یہ ہوتا ہے کہ جو اتنا سستا مال ہے اسے ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے پھر ان کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اور بہت نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ عورت صرف ان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اور بھی کسی کے ساتھ یہ دھوکہ کر کے گئی ہے، اور وہ اس کے پیچھے لوگوں کو دوڑایا جاتا ہے، لیکن وہ ملتی نہیں ہے۔ تو بچوں جتنا بھی حال آپ لوگوں نے اکبری کا سنا، وہ اس پر مصنف بھی یہی کہتا ہے کہ اس پہ غصہ بھی بہت آتا ہے، اور بہت زیادہ ہم غصے میں آتے ہیں اس کے حال پڑھ کے، لیکن یہ بھی کہ اس طرح کی کتنی ہی کتابیں لکھی جائیں تب بھی اکبری کے بارے میں باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو اکبری جو ہے وہ ایک ایسا کردار ہے جس کا اثر معاشرے پر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اپنا ہی نقصان کر بیٹھتی ہے، اور الگ گھر لینے کی خواہش اس کو لے ڈوبتی ہے۔
کہانی ہو گئی مکمل، اور بچوں ڈپٹی نذیر احمد وہی جن کا ذکر میں نے پچھلی کہانی میں بھی آپ سے کیا تھا، جو سر سید کے رفقا میں سے ایک ہیں. اور سر سید کے رفقا میں پھر وہی بات جس کا ذکر بارہا میں آپ سے کر چکی ہوں کہ عناصر خمسہ میں سے ایک ڈپٹی نذیر احمد ہیں، یعنی سر سید احمد خان کے رفقا میں سے سر سید احمد خان، پھر مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا محمد حسین آزاد اور مولوی نذیر احمد. یہ 5 افراد ہیں جنہوں نے معاشرتی اصلاح کے لیے کام کیا اور بے شمار کارنامے سر انجام دیے اپنے اپنے میدان میں. سر سید احمد خان نے بھی بہت ساری تصانیف لکھی اور پھر بہت سارے ادارے قائم کیے. اسی طرح سے شبلی ہیں، انہوں نے تاریخ کے آئینے میں اپنی خدمات سر انجام دی. پھر حالی ہیں جنہوں نے مسدس لکھی. یہ تمام احوال آپ تشکیل پاکستان میں پڑھ چکے ہیں. اور پھر بچوں ڈپٹی نذیر احمد ہیں، تو ان کے حوالے سے ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ان کے جو کردار ہیں وہ مثالی کردار ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ معاشرے میں سب کچھ اچھا اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے ہاں وہ ہمیں اصلاح دکھائی دیتی ہے جو کہ ہونی چاہیے. اب آپ اکبری کا کردار دیکھیے تو اس میں بے شمار برائیاں ہیں، اور دوسری طرف عسکری کا دیکھیے تو اس میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں. تو ایسی اچھی چیزیں جو کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں معاشرے میں، اور خاص طور پر گھریلو حوالے سے ان کے ناولوں میں یہ تمام باتیں دکھائی دیتی ہیں. آپ لوگ ان کا یہ ناول لے کر خرید کر بھی پڑھ سکتے ہیں، مکمل بہت ہی دلچسپ ناول ہے. سیاق و سباق کے حوالے سے آپ لوگ یہ کہانی ضرور تیار کر لیجئے گا، اور خلاصہ بھی اس کا اچھے سے تیار کر لیجئے گا. اور مشکل الفاظ کے معنی تو ظاہر آپ کریں گے ہی، کیونکہ اس کے بغیر تو سیاق و سباق والا سوال نہیں ہوگا. انشاءاللہ کل سبق کے ساتھ آپ سے میری دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.